احسن و تفصیلا لکل شیء و ہدی و رحمہ۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے احسان کی روش اختیار کرنے والے پر، اور اس میں ہر شے کی تفصیل اور ہدایت تھی۔ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری پر پورا یقین رکھیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، بڑی بابرکت۔ کون سی کتاب؟ یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے، بڑی بابرکت ہے۔ تو اب تمہارے کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ ہم سب سے کہا جا رہا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا۔ آپ قرآن کا انداز دیکھیں، وَاتَّقُوا، وَاتَّقُوا اللہ، وَاتَّقُوا اللہ، کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ بار 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 ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو ایک اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو ساری برائیاں تم سے ہٹ جائیں گی۔ دیکھیں جب ہمیں یقین ہو نا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کانشیس ہو جاتے ہیں۔ پریزنٹیشن ہوتی ہے نا، اب پتہ ہے کہ جج صاحبان بھی بیٹھے ہیں، ہال میں اور بھی لوگ بیٹھے ہیں، سب میری پریزنٹیشن کو سن رہے ہیں، اب انسان بڑا کانشیس ہو کے مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو دنیا میں ہم ایسی زندگی کیوں نہیں گزار سکتے؟ کیوں نہیں ہم سوچتے کہ ایک ہستی ہے جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہی، اور اللہ کے تقوی کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت کے ہم سب امیدوار ہیں۔ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت جب تک نہ ہو ہماری نجات نہیں ہو سکتی، اور یہ کب ملے گی؟ جب ہمارے اندر اللہ کا تقوی ہوگا، اللہ کے ہونے کا احساس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب تمہارے لیے نازل کر دی ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، تم اس کی پیروی کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کی رحمت کو پالو۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، مبادا تم یہ کہو کہ کتاب تو بس اتاری گئی تھی ہم سے پہلے کے دو گروہوں پر۔ بالکل سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 19 والا انداز ہے، وہاں اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا گیا تھا ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، مبادا تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر اور نذیر آیا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقد جاءکم بشیر و نذیر، بس آ گیا تمہارے پاس بشیر اور نذیر، کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، جو آخری رسول ہیں، ان کو بھیج دیا ہے، آخری کتاب ہدایت دے دی ہے تاکہ تمہارے اوپر حجت تمام ہو جائے۔ اب یہی بات یہاں پر مشرکین کو اس انداز میں کہی جا رہی ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتار دی جو سراپا خیر و برکت ہے، تاکہ تم روز قیامت یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ کی طرف سے کتابیں تو یہودیوں اور عیسائیوں پر نازل ہوئی تھیں، ہمیں تو کوئی کتاب ہی نہیں دی گئی تھی، تو ہم سے کس بات کا مواخذہ ہے، ہم کس طرح سے اس پر عمل کر سکتے تھے، ہمارے پاس تو کتاب ہی نہیں آئی۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل ہی رہے، یعنی وہاں تم یہ نہ کہہ سکو کہ تورات تو عبرانی زبان میں تھی، ہماری تو زبان ہی عربی تھی، تو ہم کیسے سمجھتے؟ لہٰذا نہ ہم پر کوئی حجت ہے، نہ ہمارے محاسبے کا کوئی جواز ہے۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا تم یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے کہیں بڑھ کے ہدایت یافتہ ہوتے۔ یعنی روز قیامت تم یہ دعویٰ لے کر نہ بیٹھ جاؤ کہ ان بے وقوفوں نے تو اللہ کی کتابوں تورات اور انجیل کی قدر ہی نہیں کی، ہمیں تو اللہ نے کتاب دی ہوتی تو پھر ہم بتاتے کہ کتاب اللہ کی قدر کیسے کی جاتی ہے۔ ہم کیسے قدر کرتے ہیں کتاب اللہ کی؟ اپنے آپ کو یہاں پر دیکھیں نا ذرا، کتنا احترام کرتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں، کمر نہ ہو قرآن کی طرف، ہاتھ بھی لگاتے ہیں، بڑے دھیان سے لگاتے ہیں، اونچی شیلفوں کے اندر رکھتے ہیں۔ کبھی سوچا، کبھی غور کیا کہ ہم نے اس کی آیات کو کبھی ڈیپلی پڑھا، کبھی ترجمے پر غور کیا؟ ترجمے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہم اس کتاب کو نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے پہلا قدم ہمیں اٹھانا ہوتا ہے۔ پہلا قدم ہم اٹھائیں گے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، تو آپ خود دیکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ رستے آسان کرتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ روز قیامت اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تو اے بنی اسماعیل تمہارے پاس آ گئی بینہ، تمہارے رب کی طرف سے ہدایت اور رحمت ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا کہ یہ بینہ تمہارے پاس آ چکی ہے۔
اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی کتاب لے کر آ چکا ہے جس میں واضح اور مستحکم احکامات موجود ہیں، اور اللہ کے احکامات، اللہ کی پسند، اللہ کی ناپسند ہمیں کیسے پتہ چلے گی جب تک ہم اس کتاب کو نہیں پڑھیں گے۔ کوئی بھی ہیرو ہوتا ہے نا ہمارا، تو اس کی ہم جو زندگی کے حالات ہیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کھاتا ہے، کیسے کپڑے پہنتا ہے، اس کی پرسنل لائف کیسی ہے، اس کی فیملی کیسی ہے، ہر چیز کے بارے میں ہمیں کرید ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ سیرت کو کتنے لوگوں نے پڑھا؟ کتنے لوگ ہم میں سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا ہے؟ ہم تو قرآن کو ہی ڈھنگ سے نہیں پڑھ پاتے، بس عربی پڑھ لی، وہ بھی رمضان کے مہینے میں اتنے قرآن مکمل کر لیے، میں نے بڑا کام کر لیا۔ اب 11 مہینے ساٹے ہیں، یہ 1 مہینہ تھا قرآن کا، وہ ہم نے پورا کر دیا۔ اب 11 مہینے تو اس کتاب کو کھولتے بھی بڑی مشکل سے ہیں۔ تو یہاں پر بتا دیا، دیکھو تمہارے پاس بینہ آ گئی ہے، اور یہ کیا ہے؟ ہدن ہے، ہدایت ہے، اس سے ہدایت لوگے تو ورحمہ، اللہ کی رحمت کو پالوگے۔ تو اللہ کی رحمت چاہیے تو اس کے لیے پھر ہمیں اس کتاب سے جڑنا ہوگا، اس قرآن کو اپنا ساتھی بنانا ہوگا، اور اگر ہم زندگی میں اس قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں گے تو موت کی سختی میں یہ ہمارا ساتھی ہوگا، قبر کے اندھیروں میں ہمارا ساتھی ہوگا، قیامت کی نفسا نفسی میں ہمارا ساتھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے پہلو تہی کرے۔ ہم عنقریب سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے پہلو تہی کرتے ہیں، بہت ہی برے عذاب کی بسبب ان کے اس پہلو تہی کرنے کے۔ غور کیا اس آیت کے اوپر؟ اس کے ترجمے پر غور کیا؟ سنجزی الذین یصدفون، ہم عنقریب سزا دیں گے کن لوگوں کو؟ یصدفون عن آیاتنا، جو ہماری آیات سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ ہم کیسے پہلو تہی کرتے ہیں؟ اول تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، صرف عربی ٹیکسٹ ہی پڑھ رہے ہیں، چلیں ثواب تو مل رہا ہے کم از کم، لیکن آخرت میں جو فلاح ہے وہ کیسے ملے گی؟ وہ ملے گی جب ہم اس سے پہلو تہی کرنا چھوڑ دیں گے، ان آیات کو سمجھیں گے۔ تو جو لوگ ان آیات سے پہلو تہی کرتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، برے عذاب کی، بما کانوا یصدفون، ان کی پہلو تہی کی سزا ان کو قیامت کے دن ملے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں ہی اتنی عقل، اتنی سمجھ دے دے کہ ہم تیرے رستے پر چل پڑیں۔ یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی توفیق دے دے، اس قرآن کو ہماری زندگیوں کا ساتھی بنا دے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب خود آ جائے، یا پھر آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائے۔ یہ دراصل ان واقعات یا علامات کا ذکر ہے جن کا ظہور قیامت کے دن ہونا ہے۔ روز محشر فیصلہ اسی زمین پہ ہوگا، یہیں پہ اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا، یہیں پہ فرشتے پرے باندھے کھڑے ہوں گے، یہیں پر سارا حساب و کتاب ہوگا۔ تو یہاں پر سورۃ فجر کی آیات کو یاد کریں، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور آ جائے گا تیرا رب اور فرشتے صف در صف، اور جہنم قریب لے آئی جائے گی، اور اس دن نصیحت حاصل کرے گا انسان۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اب نصیحت کسی کام کی نہیں۔ جب یہ ساری علامات ظاہر ہو جائیں گی، فرمایا کیا یہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب یہ ساری علامات ظاہر ہو جائیں گی، جب فرشتے آ جائیں گے، جب رب خود اس زمین پر جلوہ افروز ہوگا، کیا اس وقت یہ ایمان لائیں گے؟ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانہا، جس دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو گئیں، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ آج ہمارے پاس مہلت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں وقت نہیں ہے،
دل تو بہت کرتا ہے قرآن کو پڑھنے کو، سمجھنے کو، لیکن کیا کریں، ٹائم نہیں ملتا۔ یاد رکھیں اس دن وقت ہی وقت ہوگا، لیکن مہلت نہیں ہوگی۔ تو آج اس مہلت سے فائدہ اٹھانا ہے ہمیں، آج اس قرآن کے ساتھ ہمیں جڑنا ہے۔ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا، جو پہلے سے ایمان نہیں لا چکا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ خیر نہیں کما لیا تھا، اس کے علاوہ کسی کو کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ انسان کے امتحان کا جواز دراصل اسی وقت تک ہے جب تک غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ جب غیب کا پردہ ہٹ جائے گا تو امتحان ختم ہو جائے گا، صورتحال سامنے آ جائے گی۔ بڑے سے بڑے کافر بھی اس دن عابد بننے کی کوشش کریں گے، زاہد بننے کی کوشش کریں گے، لیکن جو شخص یہ نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے ایمان نہیں لایا یا ایمان کی حالت میں اعمال صالحہ کا کچھ سامان اس نے آخرت کے لیے جمع نہیں کیا، اس کے لیے بعد میں ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ قُلِ انتظروا اِنَّا مُنتظرون، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ انتظار کرو کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں امتحان دیتے ہیں نا اب ہم بغیر پڑھے بغیر سلیبس دیکھے امتحان دے کے آ جائیں اور جب رزلٹ آئے تو ہم فیلئر ہوں، اس کے بعد ہم کہیں کہ نہیں مجھے تو اب سمجھ آ گئی ہے، اس سوال کا جواب ایسے نہیں ایسے تھا، لیکن اس وقت تو نمبر نہیں مل سکتے نا، اب تو جو فیصلہ ہونا تھا ہو گیا۔ اب تو ہم 100 صفائیاں پیش کریں کہ میں نے اس کو یاد کر لیا تھا، بعد میں مجھے سمجھ آ گئی تھی، لیکن نمبر تو وہی ہیں جو آپ ہمارے غلط سوال سے ہمیں مل گئے ہیں، جو ہمارے کٹ گئے ہیں نمبر ہماری غلطیوں کی وجہ سے۔ تو سلیبس کے مطابق ہم پڑھائی کریں گے، سلیبس کے مطابق تیاری کریں گے تو ہی امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو آخرت کے امتحان کا سلیبس بھی اللہ نے ہمیں دے دیا ہے اس قرآن کی شکل میں، اس کے مطابق اگر ہماری تیاری ہوگی تو ہی آخرت میں فلاح پا سکیں گے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وحدت ادیان کا تصور جو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں ہم نے پڑھا، کان الناس امۃ واحدہ، کہ پہلے تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر کیا ہوا، لوگ صراط مستقیم سے منحرف ہوتے گئے اور رفتہ رفتہ مختلف گروہوں نے اپنے اپنے رستے الگ کر لیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ صراط مستقیم کو چھوڑ کر اپنی خود ساختہ پگڈنڈیوں پر چل رہے ہیں وہ ضلالت اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں جتلا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے، اور جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا، اور جو کوئی بدی کما کر لائے گا تو اسے سزا نہیں ملے گی مگر اسی کے برابر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ بدی کی سزا بدی کے برابر ہی ملے گی، لیکن نیکی کا اجر بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی کہ وہ 2 گنا دے دے، 4 گنا دے دے، 10 گنا دے دے، 700 گنا دے دے، یا اس سے بھی جتنا چاہے وہ بڑھا دے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی سیدھے راستے کی طرف۔ یہ جو اگلی 2 آیات ہیں نا جو قل سے شروع ہو رہی ہیں، بڑی اہم آیات ہیں، بڑی پیاری آیات ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم ان کو زبانی یاد کریں، اپنی نمازوں میں شامل کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی سیدھے راستے کی طرف، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، وہ دین ہے سیدھا جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، اور ملت ہے ابراہیم کی جو یکسو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یہ خطاب براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے پوری امت مسلمہ سے، مجھ سے، آپ سے، سب سے خطاب ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 106 کے تحت ہم یہ پڑھ چکے کہ مکی صورتوں میں مسلمانوں سے براہ راست خطاب کرنے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے خطاب کیا گیا تھا۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہم سب سے خطاب ہے۔ کاش ہم میں سے ہر ایک یہ اعلان کرنے کا اہل ہو جائے کہ مجھے تو میرے رب نے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دی۔
کوشش تو کر سکتے ہیں نا، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کی راہ ہدایت کو صدق دل سے اختیار کریں گے، صرف رٹا رٹایا نہیں پڑھ دیں گے اہدنا الصراط المستقیم، پیچھے چلے جائیں جہاں پر کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا کیا حرام ہے، اور اس کے بعد ہمیں کیا حکم دیا تھا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اور یہاں پر بتا دیا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ اللہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو یہ کہنے کے قابل ہوں کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی ہے صراط مستقیم کی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ دوسری آیت میں بھی بات قل سے شروع ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہا گیا ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہم سب میں سے ہر ایک کو یہ حکم پہنچ رہا ہے، اور کاش ہم لوگ واقعی یہ اعلان کرنے کے قابل ہو جائیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنی زندگیوں کو حقیقی معنوں میں اللہ کے لیے وقف کر دیں گے۔ دنیاوی زندگی کی ضروریات ہیں، ان کو ہمیں پورا کرنا ہے، لیکن اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں ٹوٹلی دنیاوی زندگی کی طرف نہیں لگانی ہے۔ اس ساری تگ و دو کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا نا، اسی لیے تو ہم نے قرآن کو پیچھے کر دیا، اللہ کی بات کو پیچھے کر دیا، اور اصل مقصد جو ہماری زندگی کا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور احسن عملہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے، پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے تو اسی کا حکم ہوا ہے، اور سب سے پہلا فرما بردار میں خود ہوں۔ کہیے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر شے کا رب ہے؟ اور نہیں کماتی کوئی جان کچھ بھی مگر اسی کے اوپر ہوگا اس کا وبال، اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے بوجھ کو۔ ہر ایک کو اس دن اپنی اپنی گٹھڑی خود اٹھانی ہوگی، اپنا اپنا بیگیج خود اٹھانا ہوگا، کوئی دوسرا مدد کو نہیں آئے گا۔ یہاں جو لفظ نفس آیا ہے جان کے معنی میں آیا، یعنی کوئی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گی۔ دنیا میں تو ہم لوگوں کا بوجھ شیئر کر لیتے ہیں، کوئی بزرگ ہوتا ہے گلی میں جا رہا ہے، محلے کا لڑکا آتا ہے کہتا ہے انکل لائے میں آپ کا سامان گھر چھوڑ دوں، ایسا ممکن ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری اور اپنے حساب کتاب کے لیے خود جواب دہ ہونا ہوگا۔ ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر اپنے رب ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ اگر تم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہو یا نافرمانی کی زندگی گزارتے ہو، چوائس تو تمہارے پاس ہے، لیکن واپسی ہر ایک کی اللہ کی طرف ہے۔ اور جب وہاں جاؤ گے فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا۔ کیا بتائے گا؟ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے۔ قرآن کی بات کو پیچھے کرنا، قرآن کی آیات میں اختلاف کرنا، تو جن جن باتوں سے تم اختلاف کرتے رہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا۔ اس کی دو تفاسیر مفسرین نے کی ہیں کہ خلیفہ بنانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو خلافت حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی اس کا پوٹینشلی تمام انسانوں کو حصہ ملا ہے، لہٰذا جو بھی شخص اللہ کا مطیع اور فرمان بردار ہو کر اللہ کو اپنا حاکم اور بادشاہ مان لے گا تو وہ گویا اس خلافت کا حقدار ہو گیا۔ دوسرا مفہوم مفسرین نے یہ کیا ہے کہ تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا گیا ہے، ایک نسل کے بعد دوسری نسل اور ایک قوم کے بعد دوسری قوم آتی ہے۔ اس طرح انسانی وراثت نسل در نسل اور قوم در قوم منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اس نے تم میں سے بعض کو بعض درجوں میں فضیلت دی ہے۔
اس دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق کسی کو علم دیا، کسی کو حکمت سے نوازا، کسی کو ذہانت میں فضیلت دی، کسی کو جسمانی طاقت میں برتری دی، کسی کو صحت میں بہتری دی، کسی کو حسن میں دوسروں پر فوقیت دے دی، یعنی مختلف انداز میں اس نے ہر ایک کو اپنے فضل سے نوازا اور مختلف انسانوں کے درجات اور مراتب میں اپنی حکمت کے تحت فرق برقرار رکھا ہے۔ اور کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے کہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے، یعنی دنیا کی تمام نعمتیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں، کوئی بھی خاص بات جو ہمیں ملی ہوئی ہے وہ ہمیں بطور آزمائش ملی ہوئی۔ یہاں پر جو فضیلت دی گئی کہ علم کی فضیلت ہے، حکمت کی ہے، ذہانت کی ہے، فزیکلی ہم فٹ ہیں، طاقتور ہیں، یا جسمانی طور پہ ہم طبی طور پہ تندرست ہیں، یا ہم بہت حسن کے مالک ہیں، تو یہ سب جو نعمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہیں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، کہ تاکہ تمہیں آزمائے اس میں جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے، یعنی امتحان اور آزمائش کے لیے یہ چیزیں تمہیں دی گئی ہیں۔ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، دونوں باتیں پھر اکٹھی آ گئیں۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھی تھی ایک آیت جس میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی آ گئی تھی، کیونکہ ہم کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں اپنے دونوں باتیں رکھ دی ہیں، ہمیں سوچنے کے لیے موقع دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ صورت مکمل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں آیات اکٹھی رکھ کے ہم سب کے لیے ایک خاموش سوال چھوڑ دیا ہے۔ یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، اور یقیناً وہ غفور و رحیم ہے۔ چوائس ہمارے پاس ہے کہ ہم اللہ کی مغفرت کو، رحمت کو پاتے ہیں، یا پھر اس کی سزا کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کو پا سکیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔